لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفاً صفیں بنا کر، پرا باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ ان کی صف ایسی ہوتی ہے، ان کا پرا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نے پچھلے 2 ویڈیو میں بھی کچھ معروضات پیش کیے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس آیہ کے مصداق سوائے کربلا والوں کے اور کوئی دوسرا نہیں لگتا ہے. جب جنگ کربلا کس طرح آگے بڑھی، صبح عاشور کے بعد ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے کہ جب جناب حر نے یزید بن سفیان تمیمی کو فنار کیا. اس کے بعد کوئی مبارز طلبی کی ہمت نہ کر سکا، لیکن جب نافع بن حلال بجلی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جملی ہوں اور میرا نام حلال نافع ابن حلال ہے اور میں انا علی دین علی، اور میں دین علی پر ہوں، تو ان کے مقابل میں فوج عمر سعد سے ایک شخص نکلتا ہے جس کا نام ہے مزاحم بن حریث، اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان کے دین پر ہوں، جس پر نافع ابن حلال بجلی کہتے ہیں کہ تو شیطان کے دین پر ہے. دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور مزاحم بن حریث کو جناب نافع ابن حلال بجلی قتل کر دیتے ہیں. یہ ساری جو واردات ہیں، یہ واقعہ میں نے تاریخ طبری، جو کہ محمد بن جریر طبری، جو کہ امام المؤرخین مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب سے میں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد جنگ آگے بڑھتی ہے. اب عمر سعد کی فوج میں کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی مقابلے میں یا مبارزے میں آگے آتا. نتیجہ یہ ہے کہ عمر بن حجاج زبیدی، جو کہ میمنے کا سردار تھا، یہ اب تقریر کرتا ہے وہاں اور کہتا ہے، اور اس نے عمر سعد کو پیغام بھیجا کہ ارے تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ عرب کے مانے ہوئے شہسوار ہیں اور جانوں پر ٹھانے ہوئے ہیں. ان سے دست بدست مقابلے کے لیے مت جاؤ، ورنہ کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، اگر ہم لوگ سب لوگ مل کے پتھر بھی پھینکیں تو ہم لوگ اس جماعت کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے کسی کو بھی میں رائے نہیں دیتا ہوں. اور اس کی اس رائے کو عمر سعد ملعون نے پسند بھی کیا، اور فوراً پورے فوج میں اس بات کا چرچا ہو گیا، ایک حکم جاری ہو گیا کہ اب کوئی شخص بھی مبارزے میں ان کے مقابلے میں نہیں جائے. نتیجہ یہ کہ پوری طرح یہ 30,000 کی فوج 72 کے آگے مرعوب تھی اور پوری طرح کے ان کے سر جھکے ہوئے تھے. عمر بن حجاج زبیدی اپنی فوج کا دل بڑھانے کے لیے ایک تقریر کرتا ہے. کہتا ہے کہ اے کوفے والو، تم اپنے جماعت سے الگ مت ہو اور تم اپنے کسی طرح کا افتراق یا حق پر قائم رہو،
और देखो जो लोग दीन से निकल गए हैं और इमाम यजीद की वो क़ियादत से हट गए हैं कि इमामत से हट गए हैं, ये लोग दीन से निकल गए हैं, तुम इन लोगों के ख़िलाफ़ जंग करने में किसी तरह का तामुल या शक नहीं रखो। जब वो ये बात कहता है कि इमाम यजीद बरहक है और उनकी जमात बरहक है, तो यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा, क्या है उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी, तो लोगों को मेरे ख़िलाफ़ आमादा करता है और ये कहता है कि यजीद इब्न माविया हक़ पर है, वो इमाम है, तो जान ले कि अगर इसी अक़ीदे पर तेरी जान अगर निकलती है, तो मौत से मुलाकात करता है, तो तुझ पर अच्छी तरह ज़ाहिर हो जाएगा कि कौन हक़ पर था और कौन जहन्नुम में जलने का ज़्यादा मुस्तहक़ है। इसलिए ये एक बात जो हम लोगों के नज़दीक भी है कि अगर कोई शख्स, अभी ये उम्मत मुस्लिमा के एक फ़िरक़े में ये नज़रिया मौजूद है कि यजीद इमाम बरहक था और माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने उसके ख़िलाफ़ खुरूज किया। ऐसी जहाँ पर बात हो हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जब बातिल अपनी बातें करता है तो उसके मुकाबले में हक़ को ज़रूर इस बात का जवाब देना चाहिए। उसके बाद उसमें हिम्मत बढ़ गई थी, उसकी फ़ौज भी दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर गई, दोबारा उसमें जोश आ गया। और अब उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी अपने मैमने को लेकर के और कुछ और फ़ौज जो उमर साद की थी उससे ले कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसरे पर हमला करता है। इस वक्त मैसरे की क़ियादत जनाब मुस्लिम इब्न औसजा के ज़िम्मे थी, इसलिए सबसे आगे मुस्लिम इब्न औसजा ही थे। ज़बरदस्त का रन पड़ता है और इस पामर्दी से इमाम हुसैन के मैसरे ने मुकाबला किया है, यानी लेफ़्ट फ्लैंक ने मुकाबला किया है, जिसके कमांडर जनाब मुस्लिम इब्न औसजा थे, कि ये उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी की फ़ौज पसपा हो गई और वापस हो गई, पूरी तरह शिकस्त खा के वापस हो गई। लेकिन इस फ़ौज ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब को नुकसान पहुँचाया कि जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ज़मीन पर गिर जाते हैं और बिल्कुल खून से तरबतर गिर जाते हैं और शहादत, अभी उनके शहादत के दर्जे पर फ़ाइल नहीं हुए, उनके ज़िंदगी की रमक बाकी है, रमक हयात बाकी है कि इमाम उनके जनाज़े उनके पास तशरीफ़ लाते हैं, ज़ख्मी जिस्म के पास तशरीफ़ लाते हैं, साथ में हबीब इब्न मुज़ाहिर भी तशरीफ़ लाते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम आ कर के कुरान करीम की उसी आयत की तिलावत करते हैं जो मैंने कहा था कि कई जगह पर इमाम ने इस आय करीमा की तिलावत की थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कुछ ऐसे जवां मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया और अपने वादे की तकमील और पूरा करते करते वो क़ज़ा कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। और कुछ लोगों ने जो वादा किया है, अहद किया है, वो उस पर कायम हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने वक्त। कई जगह इमाम मज़मून ने इस आय करीमा की तिलावत की है। उस वक्त तक दुश्मन की फ़ौज को ये नहीं पता था कि मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हो गए, इसलिए कि वो तो शिकस्त होकर भागी थी। लेकिन खैमे से एक कनीज़ वहाँ से रोती और बैन करती हुई जब बाहर निकलती है कि वाह मुस्लिम इब्न औसजा, वाह सैयदा, ऐ मेरे सरदार, ऐ मुस्लिम इब्न औसजा, तो उस वक्त गिरिया होता है और जब रोना बुलंद होता है तो उस वक्त फ़ौज यजीद को मालूम होता है, ये फ़ौज उमर साद को मालूम होता है कि जनाब मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हो गए। उस वक्त उमर साद की फ़ौज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब वो खुशी का नारा लगाते हैं। जब वो खुशी का नारा लगा रहे थे उस वक्त शबश इब्न रबी जो कि कूफा के पैदल फ़ौज का कमांडर था और इब्न साद की फ़ौज का एक रुकन था, वो कहता है कि
اے لوگوں، تم لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی، تم لوگ اس شخص کے قتل پر خوشی بنا رہے ہو۔ میں قسم خدا کی جس اللہ کا میں اسلام رکھتا ہوں، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص مسلم ابن اوسجہ یہ ایسا جری اور بہادر تھا کہ میں نے پہلے کی اسلامی جنگوں میں اس کو دیکھا ہے کہ کتنا بڑا یہ بہادر اور شجاع تھا۔ صرف جنگ آذربائیجان میں جنگ شروع ہوتے ہی اس نے 6 مشرکوں کو تہہ تیغ کیا تھا، اور دوسری جنگوں میں بھی اس کی شجاعت کے بڑے کارنامے ہیں۔ ایسا آدمی شہید ہو اور تم لوگ خوشیاں مناؤ، یہ دیکھیے یہ ایک حق ہے جو کہ باطل کے منہ سے ادا ہو رہا ہے۔ کئی جگہ شبش ابن ربی نے کوشش کی ہے یہ ظاہر کرنے کی کہ وہ اسلام کے ابھی بھی دائرے میں ہے، حالانکہ ایک منافق کی جو ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، جو ساری خاصیتیں ہوتی ہیں، وہ سب اس میں موجود تھیں۔ اس کی پوری تاریخ پڑھا جائے، لیکن حق تو باطل سے بھی اپنی حقیقت کو منوا لیتا ہے، یہ وہی موقع ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کامیابی کے بعد عمر سعد کی فوج میں پھر ہمت بڑھتی ہے، اور اب جو میسرے پر شمر ملعون ہے وہ اپنے میسرے کو لے کر کے امام حسین کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی فوج پر حملہ کرتا ہے، اس وقت جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ ان کی شجاعت میں نے پہلے بیان کیا ہے، وہ ابھی تک حیات تھے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے مخصوص شجاعت اس میں دکھائی۔ وہ اکیلے انہوں نے بہت زیادہ اس میسرے سے ٹکر لی ہے، لیکن ایک اکیلا انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ آخر میں شہادت کے درجے پر فائر ہوتے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والوں میں 2 آدمیوں کا نام ہے، اس لیے کہ شروع سے آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی کبھی بھی عبداللہ ابن عمیر کلبی کو قابو نہیں کر سکا۔ یہ مسلم ابن عبداللہ زبابی اور عبداللہ بن خشکارہ بجلی کا نام آتا ہے، جو دونوں نے مل کر کے دھوکے کے ساتھ عبداللہ بن عمیر کلبی کو شہید کیا۔ ان کی زوجہ جو پہلے بھی نکل کے چلی آئی تھی خیمے سے ان کے پاس، اور جن کو بہت بامشکل تمام واپس کیا گیا تھا، دوبارہ خیمے سے چلی آتی ہیں اور اپنے شوہر کی لاش پر پہنچتی ہیں، اور ان کا سر گودی میں لے کے کہتی ہیں کہ اے عمیر کلبی، تم کو بشارت ہو، جنت کی بشارت ہو، اور وہ ان کا خون صاف کرتی جاتی ہیں۔ جب شمر ملعون وہ اپنے غلام رستم کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اس عورت کا کام تمام کر دو، رستم آتا ہے اور یہ ایک نئی و نزار عورت کے سر پر گرز لگاتا ہے، وہاں پر وہب بنت عبد شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ سب وہ شرمناک وارداتیں ہیں کربلا کی، جو کہ عمر سعد یا فوج یزید یا فوج ابن زیاد سے سرزد ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو امام حسین کے 72 اصحاب نے اسلام کے ان اصولوں کو سربلند کیا اور ان بلند اقدار کا مظاہرہ کیا ہے اس کربلا کے جنگ میں، اور اسی کے مقابلے میں دوسری طرف اتنی شرمناک وارداتیں ہوئی ہیں، اتنی انسانیت سے گری ہوئی وارداتیں ہوئی ہیں کہ کوئی بھی اس کا مطالعہ اگر بہت گہرائی سے کرے تو وہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ آج کا دن، کل ہمارے بھی گاؤں میں جھولا نکلتا ہے مخصوص سے کہیں، یہ ہے عبداللہ، جناب عبداللہ اور علی اصغر کے نام سے، اس لیے کہ امام حسین کے سبھی بچوں کا نام علی تھا، اور امام حسین ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنیت انہی کے نام کی وجہ سے تھی، لیکن کنیت کی جو عرب میں وجہیں ہیں کنیت رکھنے کی، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد میں وہ نام موجود بھی ہو، اس کی وضاحت ابھی ہم کو نہیں کرنی ہے۔ بہرحال تو جناب علی اصغر کی شہادت کے 2-4 جملے آپ کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کل جھولا بھی ہم لوگوں کے یہاں اٹھا ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے دیکھی ہے، اس لیے دل مائل ہے کہ جناب علی اصغر کی شہادت پڑھوں۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں 5 کمسن بچے شہید ہوئے، جس میں میں نے آپ کو قاسم ابن حسن کا حال پڑھا تھا، اور عمرو بن جنادہ خزرجی، عمرو بن جنادہ
بن کعب خزرجی کا حال میں نے پڑھا تھا، جس کی ماں بحریہ بنت مسعود کی شجاعت کی بھی بات آپ کے سامنے کہی تھی۔ 2 اور بچے جن میں ایک عبداللہ ابن حسن ہیں۔ عبداللہ ابن حسن کی مادر گرامی کا نام شلیل بتایا جاتا ہے، اور جناب قاسم کی مادر گرامی کا نام رملہ بتایا جاتا ہے۔ ویسے الگ الگ مقاتل میں کچھ اس میں فرق بھی ہے۔ جناب عبداللہ ابن حسن، قاسم ابن حسن کے علاوہ جو شہید، اور عمرو بن جنازہ، یہ 3 ہوئے۔ چوتھے جو شہید ہوئے ہیں وہ محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ یہ جناب عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹا تھے ابی سعید، ان کے بیٹا محمد، یہ بھی کمسن تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ اور جناب علی اصغر کو 6 مہینے کا تاریخوں میں ان کے بتایا جاتا ہے۔ تاریخ طبری لکھتا ہے کہ عتبہ نام کے ایک شخص، عتبہ بن بشیر، جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عتبہ، میرے خانوادہ رسول کا ایک خون تمہارے قبیلے پر ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن تمہارے ہی قبیلے کے ایک شخص فرملا نے امام حسین کے ایک چھوٹے بچے عبداللہ کو شہید کر دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو لے کر فضا میں پھینک دیا اور کہا کہ پروردگارا، اگر دنیا کی کامیابی ہم سے روک لی گئی ہے تو ہمیں آخرت میں اس کے عوض میں اجر عطا فرما، اور ان خونخوار لوگوں سے تو انتقام لے۔ خوارزمی جو کہ اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس واقعے کو کچھ اور تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں کوئی باقی نہ رہا، اعزہ میں بھی کوئی باقی نہ رہا، تو انہوں نے جو وہاں صدا بلند کی ہے کہ میدان کربلا میں کہ حل من ناصرین ینصرنا، اور حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا تم میں کوئی مسلمان اہل توحید نہیں ہے جو کہ حرم رسول اللہ کی حفاظت کر سکے؟ یہ سننا تھا کہ خیام حسینی سے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے، گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے، امام مظلوم واپس آتے ہیں خیمے کی طرف، کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بچے علی کو دے دو تاکہ میں اس سے بھی رخصت ہوں۔ بچے کو لا کر امام حسین علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، وہ گود میں لے کے اس کو پیار کر رہے ہیں۔ اسی وقت حرملہ ابن کاہل کا تیر آ کر کے بچے کو گردن پر لگتا ہے، 3 بھال کا تیر جو کہ روایتوں میں ہے، اس نے بچے کو نہر کر دیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام نے ہاتھ پر خون لیا اور اس خون کو فضا میں اچھال دیا اور کہا کہ یہ بھی مصیبت پروردگارا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ ہر باب ادا ایک باپ کے ہاتھ پر چشمائے ذبح ہو جائے، باپ کے قلب منقلب نہ ہو اور باپ ثابت قدم رہے، یہ سب کربلا کے وہ واقعات ہیں جس پر عقل انسان کی دنگ رہتی ہے کہ کیا اللہ کی راہ میں ایسے بھی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں جانا چاہتے تھے تو اس وقت پس و پیش میں تو ہوں گے ہی، تو وہ آگے جاتے ہیں اور پیچھے بڑھتے ہیں۔ اسی کی تاثیر میں ہم لوگ اعمال عاشورہ میں آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے بڑھتے ہیں، وہ عمل ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جب ام رباب جو کہ بنت امرؤ القیس تھیں، بڑی بزرگ خاتون تھیں، ان کے 2 بچے، ایک تو جناب علی اصغر اور دوسرے جناب سکینہ کربلا میں موجود تھی۔ جناب علی اصغر تو ابھی بابا کے ہاتھوں پر ہیں،
جناب سکینہ کا بھی شام میں کہ زندان میں انتقال ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت جب جناب ام رباب کو امام حسین علیہ السلام نے بچے کو دیا تو انہوں نے بچے کو دیکھ کے صرف ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا مثلوں کا ینار، کیا تمہارے جیسے بچے بھی نار کیے جاتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔